فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پچھلی نشست میں ہم نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کی تھی۔ اب اس کے بعد دوسری مدنی سورت ہے جو سورہ فتح کے نام سے مصحف میں موجود ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 3 مدنی صورتوں کا بہت ہی خوبصورت ایک گلدستہ ہے، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ اس کے بعد پھر ایک تسلسل شروع ہو جائے گا مکی صورتوں کا۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم اس کا باقاعدہ لفظ مطالعہ شروع کریں، یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ کل سورت جو ہے وہ ایک ایونٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا بہت ہی نمایاں ایونٹ تھا، صلح حدیبیہ، اس پر مشتمل ہے۔ جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں بیعت رضوان کا ذکر بھی ہے، پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے اور اس موقع پر جو مشکلات اور موانع آئی ہیں اور جس طرح ان کی طرف سے اٹیمپٹس کی گئی ہے، پھر یہ کہ صحابہ کرام کی تعریف بھی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس کا مطالعہ شروع کریں، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کی کسی کتاب کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کو واقعات اس میں نظر آ جائیں گے۔ اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ آپ کا علم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا چکے تھے تو پے در پے آپ کو مختلف غزوات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی مدافعاتی جنگ لڑی ہو، بلکہ آپ نے اٹیمپٹ کیا ہے، آگے بڑھے، اور خاص طور پر غزوہ بدر سے پہلے کی جو فوجی مہمات ہیں جن میں آپ نے اکثر و بیشتر مہاجرین مدینہ کو بھیجا، تو وہ تو گویا کہ حضور کی طرف سے ایک اقدام تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مکہ کے رہنے والے بڑے مطمئن ہو جائیں کہ چلیں جی یہاں سے گویا کہ ان کے لیے ایک جو مصیبت بن چکے تھے صحابہ کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کو شہید کرنے کا وہ منصوبہ بنا چکے تھے، بلکہ یہ کہ آپ مسلسل انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ 8 فوجی مہمات حضور نے غزوہ بدر سے پہلے، جو تقریباً ہجرت کے 1.5 سال کے بعد ہو گیا تھا، اور اس کے تقریباً 1.5 سال کے بعد پھر غزوہ احد ہے، اور سن 5 میں پھر غزوہ احزاب ہوا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب کہ جو مشرکین عرب تھے انہوں نے اپنی تمام قوتوں کو جمع کر کے یکجا ہو کر جتنے بھی حریف قبائل تھے قریش مکہ کے انہیں بھی جمع کر لیا، اور ساتھ کے ساتھ جو ہے یہود ان کو بھی اکسایا، اور تقریباً 12,000 کا لشکر جو ہے وہ روانہ ہوا اور مدینہ کا، جسے آپ کہہ لیجئے کہ اس کی بالکل سرحد پر پہنچ گیا، جہاں پھر بعد میں خندق کھودی گئی، جسے ہم غزوہ احزاب کہتے ہیں، غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ اب آئندہ قریش کے اندر وہ ہمت نہیں ہوگی کہ اے مسلمانوں وہ تم پر حملہ کریں، بلکہ اب اقدام ہماری طرف سے ہوگا۔ اب یہ گویا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ غزوہ احد کیسے ہوئی کہ جس میں قریش جو ہیں وہ چڑھ کر مدینہ تک پہنچ گئے، میدان احد مدینہ سے چند کوس باہر ہے۔ غزوہ بدر کیسے ہوئی کہ حضور حملے کے ارادے سے مکے سے مدینے سے نکلے ہی نہیں تھے، بلکہ قافلے کا رستہ روکنا مقصود تھا۔ اور غزوہ احزاب میں بھی انہی کی طرف سے اقدام ہوا تھا کہ وہ آ کر گویا کہ مدینہ کو یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، گویا کہ اپنے طور پر بڑے مطمئن تھے کہ اب ہم اس چراغ دین اسلام کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چراغ ہے اسے گل کر کے جائیں گے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی تائید اور نصرت تھی کہ جو اللہ کی مدد کی صورت میں آئی، اور ان کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو چکا تھا۔
اس موقع پر آپ نے کہا تھا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، کہ آج کے سال کے بعد اب قریش جو ہے ان کی کمر ہمت ٹوٹ چکی ہے، وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے اقدام نہیں کریں گے، بلکہ اقدام ہماری طرف سے ہوگا۔ اس کے بعد یہ وسط سن 6 ہجری ہے، گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کے بارے میں تقریباً اتفاق رائے ہے کہ صلح حدیبیہ کا یہ جو پیکٹ ہے، جو معاہدہ ہے، یہ اصل میں ذی قعدہ سن 6 میں یہ وجود میں آیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں آپ کو دکھایا گیا، اور ظاہر ہے کہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبی کے لیے جو خواب ہے وہ تو کہ وحی کا اور حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اگرچہ وہ جسے آپ کہیے لڑکپن میں تھے، لیکن ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے ذکر کیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، اور روایات میں ہے 3 راتیں آپ نے خواب دیکھا کہ آپ نے بیٹے اب اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل سے ان کی رائے پوچھی، انہوں نے کہا مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بہرحال نبی کا خواب جو ہے وہ وحی اور حکم کے درجے میں ہوتا ہے، تو حضور نے پھر اس موقع پر اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اور پھر اعلان کر دیا کہ اب ہم عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں مکہ کی طرف۔ اب دیکھیے معاملہ اگر آپ پورا وہ ذہن کے اندر رکھیں تو مکہ کے جو ان لوگوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتا تھا، جو وہاں کے رہنے والے مشرکین تھے، اور جس طرح انہوں نے پے در پے کوششیں کی تھی اس اسلام کے اس دیے اور چراغ کو گل کرنے کے لیے، اب گویا کہ مسلمان یہ ارادہ کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ان تک پہنچیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اشہر حرم میں سے یہ ایک مہینہ ہے جس میں پورے عرب میں گویا کہ یہ بات طے ہے کہ اس مہینے میں جنگ نہیں ہوگی، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح اطمینان دلایا ہمارا لڑائی کا اور جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ بیت اللہ جس کی زیارت کیے ہوئے اب ہمیں کتنے برس ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی جو شدید طلب موجود ہوگی عمرہ کرنے کی اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کی، اس کو آپ اپنے ذہن میں وہ نقشہ جو ہے بٹھا سکتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضور نے نہ صرف یہ کہ مدینہ بلکہ ارد گرد جتنے اور بھی قبائل تھے جو حلقہ برگوش اسلام ہو چکے تھے، ان میں بھی منادی کرا دی، جو شخص نکلنا چاہتا ہے نکلے، حکم نہیں تھا حضور کا۔ جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر تو حضور کا حکم تھا نا، نفیر عام تھی کہ ہر شخص کو نکلنا ہے، سوائے خواتین کے، بوڑھوں کے، بچوں کے، مریضوں کے، باقی سب کو نکلنا ہے۔ اس موقع پر بھی جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کا نفاق ان کی زبان پر آ گیا تھا کہ ہم سے تو جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے، وہ وعدہ دھوکے پر مبنی تھا، ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں سورہ احزاب کے اندر۔ تو ان کا نفاق مزید سامنے آ گیا کہ وہ مسلمانوں کو جو فیصلہ کر چکے تھے کہ ہمیں حضور کے ساتھ نکلنا ہے، جو بالآخر 1400 کی تعداد ہے، 1400 مسلمان صحابہ حضور کے ساتھ نکلے، لیکن منافقین نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طرح انہیں روک سکیں، اور انہیں یہ کہتے تھے کہ کیا تمہارا خیال ہے، یہ تو ڈیتھ مشن لگ رہا ہے، اس لیے کہ اپنے گھر میں تو چیوٹی بھی شیر ہوتی ہے، اور وہاں کے جن کے دلوں کے اندر اسلام دشمنی جو ہے مشرکین مکہ کے دنوں میں جس طرح گندی ہوئی ہے، تم ان کے گھر تک پہنچ جاؤ گے، تو یہ تو گویا کہ موت کے منہ میں جانے کا ارادہ ہے کیا، یا شیر کی کچھاڑ تک پہنچنے کا ارادہ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، اور آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارا لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اور پھر یہ کہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 1400 کی تعداد میں مسلمان نکلے ہیں مدینہ سے، اور آپ کو معلوم ہے مسجد بئر علی وہ تقریباً کوئی 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینہ سے، جسے ذوالحلیفہ کہتے تھے اس وقت۔ وہاں پہنچ کر حضور نے صحابہ کرام نے احرام باندھے ہیں، 70 اونٹ اپنے ساتھ قربانی کے لیے ہیں، اور 1400 صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے۔ آج اگر آپ اپنی گاڑی میں جائیں اور جو ہے تقریباً 120-130 کلومیٹر کی سپیڈ سے بھی جا رہے ہوں تو آپ کو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو کتنے دن لگے ہوں گے اس کام میں۔ لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا، اور پھر یہ کہ آپ کے ساتھ جن کی بھی عہد وفاداری تھی صحابہ کرام کے، حضور کے معیت میں تھے، حضور کے جلوہ میں تھے۔
تو تلبیہ پڑھتے ہوئے حضور وہاں سے روانہ ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب پہنچے ہیں تقریباً مدینہ سے، آپ یہ سمجھیے 2 دن کی مسافت پر یا 1.5 دن کی مسافت پر، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تو ایک مقام پر جب آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ پانی جو ساتھ لے کر چلے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہماری گاڑی کو پیٹرول یا ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو خود پینے کے لیے پانی میسر نہ ہو تو اپنے جانور جو ساتھ لے کر چلے تھے، جو ان کی سواریاں تھیں، ان کو کہاں سے پلائیں گے؟ تو ایک معجزے کا ظہور ہوا کہ ایک جگہ جہاں کہیں پانی نہیں تھا، جو مسلمان پانی لے کر آئے تھے وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہوئی اس بات کی، تو آپ نے کہا کہ ایک برتن میں پانی بھر کر لاؤ، اور حضور نے اپنا ہاتھ اس میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد لوگوں سے، صحابہ سے کہا کہ اب اس کو استعمال کرو۔ انہوں نے خود بھی خوب سیر ہو کر پیا، اپنے جانوروں کو بھی سیر ہو کر پلایا، اور وہ برتن جو تھا جوں کا توں لبالب بھرا رہا۔ اب یہ خاص معجزہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، جس کا ذکر جو ہے سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح پھر جب حضور حدیبیہ پہنچ گئے، اس لیے کہ یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ مکہ والوں کو خبر ہو چکی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حضور حملے کے ارادے سے آئے ہیں، اور انہیں اس بات کا شعور تھا کہ حضور کے جو ساتھی ہیں، جو دست و بازو ہیں، وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کی زندگی جو ہے وہ مقدم نہیں ہے، اصل مقدم آخرت اور اللہ کی رضا اور اللہ کی وہ جو دن ہے آخرت کا، اور دن زندگی جو ہے اس کی کامیابی ہے۔ لہذا ایک کچھ خوفزدہ ہوئے اور انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، اور آپ کو یہ بھی خبر ملی کہ جو رستہ نارملی جاتا ہے مدینہ سے مکہ کی طرف، تو اس میں کسی مقام کے اوپر خالد ابن ولید جو ہے 200 سواروں کے ساتھ موجود ہیں۔ ان لوگوں کو بھی معلوم تھا یہ ذی قعدہ جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے، لہذا جنگ کا آغاز وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مشتعل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کیے۔ چھاپہ مار دستے جو ہے وہ آئے ہیں، ارد گرد گئے، رات کے وقت جو ہے پڑاؤ کا چکر لگایا، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئے، اور اس کے بعد واپس چلے گئے، لیکن یہ کہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور ایک جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ تقدس بھی پیش نظر تھا ذی قعدہ کا۔ بالآخر حضور نے ایک رستہ دوسرا اختیار کیا، دشوار گزار رستہ تھا، وہاں سے ہو کر صحابہ کرام مدینہ سے چند کوس کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب یہ حدیبیہ کوئی بستی نہیں تھی، بلکہ وہاں ایک کنواں موجود تھا، اس میں بہت تھوڑا سا پانی تھا۔ اب دیکھیے دوسرے معجزے کا ظہور جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے یہ بھی ہے کہ اس پانی کو جلدی استعمال کر لیا گیا، ختم ہو گیا۔ تہہ میں تھوڑا سا پانی رہ گیا تو حضور کو پھر معلوم ہوا کہ یہاں پھر پانی کا معاملہ ہو گیا، تو حضور نے ایک برتن میں وہ پانی منگوایا، اور اس میں اپنا لعاب دہن جو ہے وہ تھوڑا سا شامل کر کے اس سے کہا کہ اس کو واپس کنویں میں ڈال دو۔ اب یہ واقعہ بھی آپ کو پورے اسناد کے ساتھ جو ہے وہ، ہمارا عام طور پر وہ ذہن کے جو معجزات کو قبول نہیں کرتا یا تسلیم نہیں کرتا، اسے کچھ رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ تو حقائق ہیں کہ جو موجود ہیں، اظہر من الشمس ہے۔ تو وہ حضور کا وہ جو لعاب والا پانی جب اس کے اندر ڈالا گیا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے کنواں لبالب بھر گیا، اور پھر مسلمانوں نے خوب وہاں جو ہے پانی پیا بھی، اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ اب اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک شخص، کوئی کعب اس کا نام ہے، کوئی اور نام سیرت میں آتا ہے، اس کو بھیجا کہ جا کر مکہ والوں کو یہ تسلی کرا دو کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس نہ ڈھالیں ہیں، نہ کوئی تیر کمان ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا آلات حرب میں سے۔ باقی یہ کہ ایک تلوار جو ہے عرب ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، تو مسلمانوں کے پاس بھی ایک تلوار تو موجود تھی، اس لیے کہ سفر کرنا ہے، کسی جانور کا اندیشہ ہو سکتا ہے، کوئی درندہ حملہ کر سکتا ہے، یا کسی حوالے سے کوئی اور حملہ ہو جائے، لیکن یہ کہ لڑائی کے ارادے سے جب نکلتے ہیں تو سامان حرب پورا ساتھ ہوتا ہے، تو اس قسم کی کوئی شے جو ہے حضور کے پاس، آپ کے ساتھیوں کے پاس نہیں تھی۔ لیکن یہ شخص گیا ہے اور جا کر پوری کوشش کی ہے ان کو سمجھانے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو لڑائی کے ارادے سے آئے اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، پہل ہم نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عثمان، لیکن اس سے پہلے عروہ ثقفی ایک شخص ہے کہ جو مکہ کا رہنے والا تھا،
اس کو اہل مکہ نے جو ہے مشاورت کر کے اسے بھیجا حضور کے پاس کہ تم جاؤ اور جا کر بات کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سال وہ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ انہیں یہ تو محسوس ہو گیا تھا کہ حضور کے جلوہ میں لشکر آیا ہے، اگر کہیں مقابلے کی نوبت آ گئی تو ہمیں لازماً شکست ہوگی۔ انسان کے اندر ضمیر نامی شے بھی تو ہوتی ہے نا، اسے خود بھی معلوم ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، اور حضور کے ساتھیوں کے جوش اور آپ کی غیرت ایمانی کا کیا عالم ہے۔ تو اس نے جا کر عروہ ثقفی نے جا کر پوری کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح راضی کر دیں کہ ابھی آپ عمرہ نہ کریں، پھر اگلے سال یا 1-2 سال کے بعد آ جائیں، اور اس کے بعد آئیں گے تو پھر بہرحال آپ کو اجازت ہوگی، آپ عمرہ ادا کر سکیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے کہ تم جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرو اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، اتنا دور کا طویل کا سفر کر کے ہم آئے ہیں، قربانی کے ہدی کے جانور ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہیں سے مدینہ سے نکلتے ہی ہم نے احرام باندھ لیا تھا، یہ صعوبت اور مشقت کم تو نہیں ہوتی۔ اور وہ زمانہ کہ جب کہ نہ کوئی سواریاں تھیں، نہ کوئی ذرائع اور تھے کہ جس سے انسان کے اوپر سفر کی کلفتیں جو ہے وہ کم ہو سکیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت عثمان کو وہاں کچھ دیر ہو گئی۔ اب اس کا ذکر جو ہے سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے کہ کتنی دیر ہوئی، آیا صبح سے شام تک کا وقت ہو گیا یا 1 دن گزر گیا، لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں میں یہاں یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اب یہ بات جو تھی، اس لیے کہ بہرحال جو کہ اخلاقیات اور جو آداب ہوتے ہیں جنگ کے، اور خاص طور پر اگر کسی کو سفیر، امن کا سفیر بنا کر بھیجا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ تو پھر جو گویا کہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تو وہی رد عمل ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کہ یہ افواہ جو ہے وہ حضور کے کانوں تک بھی پہنچی، اور آپ نے اس پر اس حد تک عمل کیا کہ آپ ایک درخت کے نیچے، جو جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، تحت الشجرہ کا ذکر ہے کہ جب کہ آپ بیعت لے رہے تھے مسلمانوں سے، اسی سورہ مبارکہ میں، اس درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور بائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر اب تمام مسلمانوں سے دائیں ہاتھ پر بیعت لی، بیعت علی الموت، کہ اب ہم یہاں سے زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ اب بیعت لینے والے خود کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ایک ہاتھ کو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ تو تمام 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کر لی، جن سے بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں، بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، بیعت علی الموت بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ کچھ ہی گویا کہ ساعتیں گزری ہوں گی کہ حضرت عثمان تشریف لے آئے، اور آتے ہوئے جو ہے وہاں سے ایک شخص تھا سہیل بن عمر، ایک تو عمر ہوتا ہے عین میم رے اور آگے واو پڑا ہو تو عمر کہلاتا ہے، سہیل بن عمر، یہ ان کا بڑا دانا اور زیرک شخص تھا، اور اس شخص کو انہوں نے منتخب کیا تھا اور اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا ان کے فوراً بعد انہوں نے روانہ کر دیا تھا کہ جاؤ اور جا کر مسلمانوں کے ساتھ کوئی صلح نامہ جو ہے اس کو گویا کہ تحریر کر لو، تاکہ یہ بلا ہمارے سر سے ٹلے، اور اس کے بعد پھر ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہمارے اوپر اس وقت ایک دہشت جو سوار ہے وہ ختم ہو اور امن اور امان ہو جائے۔ تو اب یہ شخص جو ہے یہ وہاں آیا ہے، عروہ ثقفی تو پہلا تھا، اور یہ جو ہے سہیل بن عمر، تو یہ شخص آیا اور اس نے آ کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کیے، جس کے نتیجے میں چند شرائط جو ہیں وہ طے پا گئیں، جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہاں جو آغاز ہو رہا ہے تو اس کو نوٹ کیجئے۔ اچھا، جس وقت یہ حضور کے ساتھ وہ کوئی بحث مباحثہ ہو رہا تھا، شرائط کی جو ہے وہ حتمی شکل جو ہے وہ وجود میں آ رہی تھی، تو یہ جو شخص تھا سہیل بن عمر، یہ اپنا ہاتھ بار بار حضور کی داڑھی کی طرف بڑھاتا تھا غصے میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ توہین صحابہ کرام کے لیے تو ناقابل برداشت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو انتہائی رحیم اور شفیق ہے، انتہائی نرم دل ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، انہوں نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا زور سے اور کہا کہ اب اگر تمہارا ہاتھ حضور کے چہرے کی طرف بڑھا تو میں اس کو کاٹ دوں گا۔ تو یہ بہرحال ان کی ایک جذباتی، جسے آپ کہیے کہ ایک محبت حضور کی، اور پھر یہ کہ حضور صرف یہ کہ معاملہ صرف یہ تو نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہرحال ہم عمر بھی تھے، آپ کے ساتھی بھی تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول بھی تو تھے نا۔ تو بہرحال وہ صلح نامہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پھر وجود میں آ گیا۔ اسی اثناء میں جب کہ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا
تو یہی شخص جو ہے سہیل بن عمرو، اس کا بیٹا ہے ابو جندل، یہ اچانک وہاں پہنچ گیا، اس لیے کہ باپ گھر سے نکلا تو اس کو موقع مل گیا۔ یہ حضور پر ایمان لا چکا تھا، ابھی تک وہیں مکہ میں موجود تھا۔ یہ واقعہ آپ نے میرا خیال ہے کہ بالکل شروع میں جو ہماری دینیات اور اسلامیات کی کتابیں ہوتی تو اس میں پڑھا ہوگا ابو جندل کا واقعہ۔ تو یہ تاریخ کا حصہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ واقعہ۔ تو ابو جندل جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ زخمی بھی تھے، اور پھر آپ کے پاؤں میں جو بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی باپ نے ان کو گھر میں قید کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے بھی زخم تھے، اور ابھی وہ صلح نامہ جو ہے ابھی لکھا جا رہا تھا، اور آ کر اس نے جو ہے فوری طور پر دہائی دینا شروع کر دی کہ میں تو آپ پر ایمان لایا ہوں، میرا یہ جرم جو ہے ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت بن چکا ہے، اور یہ تعذیب اور میرے ساتھ جو ہے یہ تشدد کر رہے ہیں، میرا باپ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، جو وہاں اس وقت موجود تھا صلح نامہ کی تحریر کے وقت۔ تو اس پر ابو جندل وہیں جو ہے وہاں جیسے ہی پہنچا ہے تو یہ ان کے والد جو ہے وہیں رک گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی اب یہ صلح نامہ تحریر پا چکا ہے، اور اس کی ایک شق یہ بھی ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ جائے، اگر یہ الفاظ کہاں ہیں مدینہ پہنچ جائے، تو مدینہ والے اسے واپس حوالے کر دیں گے مشرکین کے۔ یہ اس کی ایک شق تھی جو مسلمانوں کے لیے بڑی بھاری تھی، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ تو وہی وہ معاملہ جو ہے گویا کہ ایک بہت بڑی امتحان اور آزمائش آ گئی مسلمانوں کے لیے بھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو غیرت تھی اپنے دین کے لیے کہ ہمارا ایک بھائی ہے، یا چھوٹا ممکن ہے کہ نوعمر ہو وہ، اور گویا کہ بالکل یہ نوجوان ہو، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ناقابل برداشت ہے۔ لیکن یہ کہ حضور نے اس موقع پر کہا کہ اب چونکہ یہ صلح نامہ جو ہے یہ طے پا چکا ہے اور اس پر فریقین جو ہے گویا کہ قائل ہو چکے ہیں، لہٰذا حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ ان کو واپس لے جائیں۔ اگرچہ صحابہ کرام نے تسلی دی ہوگی کہ یقیناً کچھ عرصہ اور صبر کر لو، اللہ تعالیٰ بہتر حالات پیدا کر دے گا، اور ظاہر ہے کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پھر مسلمان فاتح کی حیثیت سے مدینہ میں داخل بھی ہوئے۔ اسی طرح بعد میں ایک اور شخص تھا ابو بصیر، جبکہ صلح نامہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا، یہ بھی اسی طرح جو ہے اسلام قبول کر کے جیسے مدینہ پہنچا تو اس شک کی روح سے ان کو بھی واپس کر دیا گیا، بلکہ یہ کہ جو دو اشخاص آئے تھے مکہ سے ان کو لینے کے لیے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، ایمان لا چکا ہے، اب اس صلح نامے کی ایک شرط موجود ہے کہ اس کو واپس کیا جانا چاہیے، لہذا اس کو واپس کرو، تو وہ دو افراد جو آئے تھے تو یہاں ابو بصیر اس کا نام آتا ہے کہ اس نے ایک شخص کو تو قتل کیا اور دوسرا جو ہے وہاں سے فرار ہو گیا، اور یہ جو ہے پھر قریب میں کہیں کوئی ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں چند لوگ آباد تھے، چھوٹا سا ایک قبیلہ تھا، وہاں جا کر جو گویا کہ وہاں متمکن ہو گئے، اور ابو جندل بھی وہیں واپس پہنچ گئے۔ اور یہاں پھر انہیں ایک گویا کہ موقع فراہم ہوا کہ یہ جو تجارتی شاہراہ جاتی تھی مکہ سے شام کی طرف، اب ان کے تجارتی رستوں جو قافلے ہوا کرتے تھے تو اس کے اوپر ایک رکاوٹ اور ایک بندش کا معاملہ ان لوگوں کی طرف سے ہو گیا۔ بہرحال وہ جو شرائط طے پائی تھی جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، خاص طور پر اس کو سن لیجئے۔ سب سے پہلے یہ کہ آئندہ 10 سال کے لیے مشرکین مکہ، اور ظاہر ہے کہ کوئی اور بھی ارد گرد کے جو ان کے حلیف قبائل تھے وہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، گویا کہ جسے ہم جنگ کہتے ہیں، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا آئندہ 10 سال کے لیے، سب سے پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ جو بہت زیادہ کٹھن تھی اور سخت تھی کہ جو شخص بھی مکہ میں مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے تو مدینہ والے اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ پہنچے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ گویا کہ کسی سے آپ کہیے کہ عدل و انصاف اور جسے آپ کہتے ہیں اس تمام چیزوں کا جو ہے بالکل جسے آپ کہیے تیا پانچا ہو گیا، کہ بالکل یہ دو الگ چیزیں جو مسلمانوں کے لیے بڑی بھاری تھی۔ اسی طرح تمام قبائل کو آزادی ہوگی کہ وہ جس کے ساتھ جس کا حلیف بننا چاہیں بن جائیں۔ اس لیے قبائلی زندگیوں میں ہوتا ہے قبیلے کی اپنی کوئی بہت زیادہ وقت ہوتی نہیں، لہٰذا وہ کسی بڑے قبیلے کے حلیف بن جاتے ہیں۔ تو اب گویا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں دو بڑے جو ایک آپ سمجھیے کہ وہ وجود میں آ چکے تھے، دو گروپس، ایک مشرکین مکہ کا تھا اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی۔ تو جو قبائل ہمارے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کسی معاہدے میں ہیں تو وہ گویا کہ حلیف کے طور پر جس کو چاہیں آزاد ہیں اختیار کر لیں۔ اور چوتھی شرط یہ بھی بہت سخت تھی کہ اس سال ہم سب عمرہ نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی استصواب تھا اور آپ نے بھی اس کو گویا کہ تسلیم کیا تھا،
اور ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہراً یہ ایک ناکامی والی بات تھی کہ اتنا لمبا طویل سفر کر کے اور ہدی اور قربانی کے جانور لے کر وہاں تک پہنچ گئے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کر لیا کہ اس سال ہم سب واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور قضا عمرہ ادا کریں گے۔ یہ 4 شرائط جو ہے وہ گویا کہ لکھی گئی، اور اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا تھا کہ جب شروع میں یہ لکھی جا رہی تھی تو جو آغاز ہوا کہ یہ معاہدہ ہے قریش مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو اس نے فوراً اعتراض کر دیا۔ وہ جو آیا تھا ایلچی ان کی طرف سے، وہ معاہدہ لکھوا رہا تھا، سہیل ابن عمر، اس نے کہا محمد کو اگر ہم نے اللہ کا رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو گویا کہ ہمارا تو کوئی مقام ہے نہیں، لہٰذا رسول اللہ کے الفاظ کو کاٹو، محمد ابن عبداللہ کے الفاظ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جو اس وقت وہ صلح نامہ لکھ رہے تھے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ الفاظ ہیں تو تاکہ اس کو میں مٹا دوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ پہلے حکم دیا کہ تم مٹا دو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ گویا کہ شاید ممکن ہے کہ پوری زندگی میں کوئی ایک پہلا واقعہ ہوا ہوگا کہ حضور نے کوئی حکم عثمانی میں تو نہیں دیا جسے آپ حکم کہتے ہیں، لیکن کہا ان سے کہ یہ رسول اللہ کے الفاظ جو ہے یہاں سے مٹا دو، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول کے الفاظ کو میں اپنے ہاتھوں سے نہیں مٹا سکتا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر گویا کہ ان الفاظ کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا، اریز کر دیا۔ بہرحال یہ صلح نامہ جو ہے وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد کے بھی بہت سے واقعات ہیں جس سے آپ کہیے کہ ہماری ایک ایمانی جذبات کو جلا دینے والے ہیں۔ مسلمانوں کے جذبات جس درجے جو ہے مجروح ہو چکے تھے، جس ارادے سے آئے تھے گویا کہ وہ تو ناکام ہوا، اور پھر یہ کہ دب کر یہ صلح کی جا رہی ہے۔ اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جن کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایک رنج کی کیفیت تھی، صدمے کی کیفیت تھی، لیکن بہرحال چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام جو ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لیکن ایک فطری جذبات جو انسان کے اندر ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کی جو جماعت تھی ان کے جذبات بڑے مجروح تھے، اور حضرت عمر کے بارے میں تو یہ بھی گویا کہ وہ موجود ہے، تمام احادیث اور اس کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر چونکہ خاص ایک جیسے آپ کہیے کہ ایک جذباتی کیفیت ان کی ہوتی تھی، اور خاص طور پر دین اسلام کے بارے میں جو غیرت ان کے اندر تھی وہ شاید ممکن ہے کہ اس مقام پر شاید کسی اور صحابی کے اندر موجود نہ ہو، اگرچہ دین کے ساتھ وفاداری کا جذبہ تمام صحابہ میں تھا، حضرت ابوبکر سے بڑھ کر کون ہوگا۔ تو اس موقع پر پہلے حضرت ابو بکر کے پاس گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کے ان سے عرض کیا کہ یہ جو ابھی ہم نے صلح کی ہے، یہ جو اس کی 4 شرائط طے ہو گئی ہیں، تو کیا محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر یہ 2 باتیں صحیح ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور ہم حق پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ اپنی جانوں کی قربانی دے دیں۔ اس سے بڑھ کر کامیابی اور سرفرازی اس کا تصور ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی جان جو ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں اس کو جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ حاصل ہو جائے، تو ہم تو اس کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، یہ جذباتی کیفیت سے تم باہر آؤ، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، لہٰذا اسے تسلیم کرو، اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگی۔ لیکن حضرت عمر سے ضبط پھر نہیں ہو سکا، خود حضور کی خدمت میں بھی پہنچ گئے اور جا کر یہی سوال کیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اگر یہ باتیں ہیں تو پھر ہم کیوں دب کے کیوں صلح؟ یہ ان کی جذباتی کیفیت تھی جس میں گویا کہ ان کے اندر کسی درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی الفاظ میں ایک کوئی بلندی پیدا ہو گئی ہوگی، یا کہ گفتگو کرنے میں جو ایک ادب اور احترام کا پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر صحابی کا تھا، اور جو جتنا حضور سے قریب تھا اتنا ہی بڑھ کر اس کا معاملہ حضور کے ساتھ تھا، محبت کا، عقیدت کا، آپ کا احترام، آپ کی عظمت کا اعتراف۔ تو حضرت عمر کہا کرتے ہیں بعد میں، یہ کتاب یہ بعد میں جو ہے وہ احادیث کی کتابوں کا حصہ ہے کہ اور اس کے بعد بقیہ پوری زندگی میں نے جتنی اللہ کے حضور توبہ کی ہے، جتنا صدقہ و نوافل کی ہے، کہ کہیں اس موقع پر جو میری آواز کچھ بلند ہو گئی تھی، کسی درجے میں کوئی گستاخی مجھ سے ہوئی تھی، حالانکہ وہ حمیت دینی کے لیے تھی، غیرت دینی کے لیے تھی، لیکن یہ کہ اس کا پچھتاوا انہیں عمر بھر رہا، اور ان کے یہ الفاظ جو ہیں یہ موجود ہیں
کہ عمر بھر میں اپنی نوافل ادا کرتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، اس کے کفارے کے طور پر کہ اس دن میرے سے کسی درجے میں ایک بے ادبی ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں نے جا کر یہ سوال کر لیا۔ تو بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ جو حضور کے دست و بازو تھے اور آپ کے ساتھی تھے، ان کی جو ایمانی کیفیات تھی اس کا کوئی ہم احاطہ تو نہیں کر سکتے، اس کا کوئی استحضار بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس صلح کے نتیجے میں جو برکات ظہور میں آئے اس کو نوٹ کیجئے۔ یہ بھی چونکہ بہت بڑا موضوع ہے اور ہمارے مفسرین اس کو بڑی تفصیل سے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کے اوپر لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ تمام تاریخی کتابوں کا، احادیثی کتابوں کا اس کے ریفرنس موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پورے عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ اب مسلمانوں کی اتنی طاقت وجود میں آ گئی ہے کہ قریش مکہ اور وہاں کے رہنے والے اب گویا کہ گھٹنے ٹیک کر صلح کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ بہت بڑی فتح ہوتی ہے۔ یہ جو کہا گیا نا انا فتحنا لک فتح مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فتح تھی کہ پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی کہ اب ان کی بھی طاقت اتنی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک کر ان سے صلح کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بہت بڑا جسے آپ کہیے کہ جیت ہے مسلمانوں کی۔ وہی بات جیسے کہ میں نے عرض کیا، سورہ فتح کا آغاز ہی نہیں الفاظ سے ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ قریش جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے ٹھیکیدار ہیں اور شاید مسلمان جو ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں تو بیت اللہ کے بھی دشمن ہوں گے، اب ان پر بھی یہ بات پوری اچھی طرح واضح ہو چکی تھی کہ حضور جو یہاں آئے تھے تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے کا قصد تھا نا، عمرے کا قصد تھا۔ گویا کہ یہ مشترک ایک اثاثہ ہے جو مشرکین مکہ بھی اسے مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے، اور مسلمانوں کے نزدیک بھی اتنا ہی محترم تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی گویا کہ ان کے دلوں میں اگر وہ معاملہ تھا نا کہ یہ صرف ہمارے دشمن اور بیت اللہ کے دشمن نہیں ہے بلکہ بیت اللہ کے ساتھ ان کی محبت ہے، یہ تو اصل میں دشمن ہے اس عقیدے کے، وہ عقیدہ ہے جو ان کی شرک ہے، جو توحید کے مخالف ہے، اس کے دشمن ہے۔ پھر یہ کہ اس عرصے کے دوران جو آپ کو ایک اطمینان ہو گیا کہ اب ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوگا، 10 سال کے لیے گویا کہ وار پیکٹ ہو گیا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے بہت سے اپنے خطوط بھیجے ارد گرد۔ اس وقت جو 2 سپر پاور تھی، ایران اور روم، ان دونوں کے جو فرما روا تھے ان کے نام کے خطوط بھیجے۔ کسریٰ کے نام حضور کا خط گیا، قیصر روم کے نام حضور کا خط گیا، اور اسی طرح جو ہے حبشہ کا نجاشی جو تھا، نجاشی چونکہ وہاں کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا تو مختلف ناموں سے جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، تو حبشہ کا اس وقت کا جو نجاشی تھا اس کے نام بھی خط گیا۔ ایک نجاشی تو وہ تھے نا کہ جو صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی جب یہاں سے مکہ سے ہجرت حبشہ، تو اس موقع پر جو حکمران تھا نجاشی، جس نے گواہی دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور قرآن کی گواہی دی تھی کہ حضرت مسیح کے بارے میں قرآن نے جو کہا مسیح اس سے تنکا بھر بھی زائد نہیں تھے، وہ ایمان لے آئے تھے حضور پر، لیکن اس وقت جو حکمران تھا اس کے نام بھی حضور نے خط بھیجا۔ اسی طرح مقوقس جو شاہ مصر تھا اس کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گیا۔ تو گویا کہ حضور کو موقع فراہم ہو گیا اب ان 10 سالوں میں، گویا آپ نے اقدام کے لیے جو اب آگے آپ کے پیش نظر تھا کہ اس دین کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، تو ان کے جو حکمران تھے ان تک آپ نے اپنے گویا کہ نامہ مبارک بھیجے ہیں اپنے ایلچیوں کے ہاتھ۔ اور پھر چوتھی بات یہ کہ اسی عرصے میں قریش کی طرف سے چونکہ بے خوف ہو گئے تھے تو آپ نے خیبر اور تبوک کا جو ہے علاقہ، یہ بڑی بڑی بستیاں تھیں، اور تبوک میں اور خیبر میں یہود کے جو قبائل تھے وہ بھی جا کر کچھ آباد ہوئے تھے خیبر کے اندر، اور اسی طرح تبوک بھی ایک گڑی تھا جسے آپ کہیے کہ قلعہ بند ہو کر وہاں لوگ تھے۔ حضور نے ان دونوں علاقوں پر بھی گویا کہ آپ کو اس کو فتح کیا اور اس سے مسلمانوں کی اس میں حدود میں شامل کر لیا۔ اب جب واپسی کا سفر ہونے لگا، لیکن اس سے پہلے ایک بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اب یہ بات طے ہو گئی کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال مسلمانوں کو اجازت ہوگی، اور اس شرط کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مسلمان 3 دن تک یہاں مکہ میں رہ سکیں گے، اور 3 دن کے لیے مکہ والے اپنے اس مکہ کو خالی کر کے اوپر پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ گویا کہ ایک اعتبار سے وہ وہاں رہتے ہوئے ان کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے دشمن جو ہیں بیت اللہ کا طواف کریں، لہذا وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ دیں گے اور جا کر جو ہے اوپر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ 3 دن وہاں سے مدینہ سے جو لوگ آئیں گے اگلے سال عمرے کی قضا کرنے کے لیے
انہیں اجازت ہوگی کہ 3 دن وہ یہاں قیام کریں اور اپنے مناسک جو ہے عمرے کے اس کو ادا کریں، اور 3 دنوں کے بعد وہ پھر یہاں سے واپس چلے جائیں اور پھر ہم اپنے واپس گھروں میں آ جائیں گے۔ یہ بھی اسی معاہدے کے اندر طے تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ ہو گیا کہ اب عمرہ ہم نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے اس کا تقاضا کیا تھا، حالت احرام میں تھے، نیت عمرے کی ہوئی تھی، اور قربانی کے جانور حضور کے ساتھ تھے، لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ حالت احرام سے باہر آئیں، اور اس سے پہلے آپ کو نحر کرنا ہے، حلق کرنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ صحابہ کرام سے کہا، ایک صحابی سے کہا جا کر سب لوگوں سے کہو کہ وہ اپنی اپنی قربانیاں کر دیں، اس کے بعد حلق کرا لیں، اس کے بعد احرام سے باہر آ جائیں۔ لیکن یہ بھی شاید تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا کہ حضور نے کسی بات کا حکم دیا ہو اور تمام صحابہ کرام اپنی جگہ کے اوپر بالکل جیسے آپ کہیے ساکت و صامت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بظاہر اگر آپ اس کو جیسے آپ کہیے کہ وہ خیالی نظر سے دیکھیں تو عجیب سی بات لگ رہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا اثر بھی ہوا، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام کے جذبات حد درجے اس وقت جو ہیں وہ مجروح ہیں، دل بڑے زخمی ہیں، آئے کس نیت کے ساتھ تھے اور واپس جا رہے ہیں ناکام۔ اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر مزید بات یہ کہ جو صلح نامہ طے کیا گیا اس میں بظاہر بڑی دب کر صلح کی جا رہی ہے، اس کی بات شکلیں تو ایسی ہے جو کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہی، کہ کوئی مسلمان جو ہے اگر کہیں مکے سے مدینہ پہنچ جائے تو مدینہ والے واپس کریں گے، اور مدینہ کا کوئی شخص چلے جائے تو مکے والے اسے روک لیں گے، اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں۔ تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی تو جذبات تھے نا، لیکن حضور کو ان جذبات کا احساس تھا۔ حضور کا یہ معمول تھا کہ اپنے ساتھ ہر سفر میں اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو رکھتے تھے، اور اس میں بہرحال جو بھی حکمتیں ہوں گی، اس موقع پر تو جو اس کی حکمت سامنے آئی کہ حضور کافی مایوسی اور جسے آپ کہیے کہ صدمے کی کیفیت میں خیمے میں تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے میں موجود تھی، تو حضور نے جا کر ان سے کہا، بہت ہی گویا کہ جسے آپ کہیے صدمے کے، کہ میں کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہہ چکا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ کبھی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے تو یہ موقع کبھی زندگی بھر نہیں آیا ہوگا نا۔ صحابہ کرام تو حضور کا کہنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے، صرف آپ کے دلی میلان کا پتہ چل جائے تو صحابہ کرام اس کے لیے بےتاب ہو کر دوڑتے تھے۔ کجا یہ کہ حضور 3 مرتبہ کہہ چکے اور کوئی اٹھنے کو تیار نہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا وجہ وہی تھی کہ وہ غیرت دینی اور وہ جذبات اس درجے مجروح اور زخمی تھے کہ ان کے اندر سکت نہیں تھی کہ یہ کام کر سکے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، انہوں نے ایک ایسا مشورہ دیا کہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ وہ حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضور ہر سفر میں اپنے ساتھ جو ہے اپنی زوجہ کو رکھتے تھے، اس لیے کہ بہرحال بعض اوقات جو ہے وہ ایسی باتیں کہ جو آدمی کے ذہن میں نہیں آتی، حضور کے ذہن میں تو یہ بات نہیں آئی، ورنہ آپ یہ اقدام خود بھی کر سکتے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کچھ نہ کسی سے کہیں، بلکہ آپ خود جائیے اور جو اونٹ آپ کا ہے قربانی کی نیت سے جو آپ لے کر آئے ہیں آپ اسے ذبح کر دیں، اور اس کے بعد کسی سے کہہ کر اپنا سر حلق کروا لیں اور احرام سے باہر آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اس پر عمل کیا، اور حضور گئے اور جا کر جو ہے اپنا اونٹ جو ہے آپ نے ذبح فرمایا، اس کے بعد اپنا حلق کروایا۔ اب یہ گویا کہ جسے والد محترم بھی کہا کرتے تھے کہ بارش کا پہلا قطرہ جس طرح ہوتا ہے نا، اب وہ گویا کہ خوشخبری ہوتی ہے، نوید ہوتی ہے کہ بارش ہوگی۔ ایک قطرے کا معنی یہ نہیں کہ بس ایک قطرہ ٹپک گیا اور بس بات ختم ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل فرما لیا تو تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ پھر فوراً لپکے ہیں اپنے اپنے قربانی کے جانوروں کی طرف، ان کو ذبح کیا ہے اور اس کے بعد حلق کروایا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اس کا ذکر بھی آ جائے گا آگے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر پھر سکینت اور سکون پیدا فرما دیا۔ وہ جو ایک اضطراب کی کیفیت تھی اور وہ جو بے چینی کی کیفیت تھی، اس صلح نامے کی جو بھی شقات جو ہے وہ جو منتخب کی گئی تھی، اس کے بارے میں جو 2 دب کا صلح کی جا رہی تھی، ان تمام جذبات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ آپ کے اس عمل نے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذہن سے محو کر دی اور مسلمانوں پر ایک سکون اور اطمینان اور سکینت طاری فرما دی۔ اس کے بعد اب اس سفر سے واپسی کا ہے واقعہ، مولانا مودودی نے تو لکھا بھی ہے، ذوالوجی پتہ نہیں کیا نام ہے اس جگہ کا، کہ اس مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور یہ پوری صورت اس مقام پر حضور پر نازل ہوئی۔ اور ایک اور واقعہ جو اس ضمن میں بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں
کہ واپسی کا جو سفر تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ دل کے اندر کسی درجے میں دل گرفتگی تھی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جو سوالات کیے ہیں اور میری آواز بھی کچھ نسبتاً جذباتی ہو گئی تھی، تو اس پر ایک صدمے کی کیفیت تھی۔ تو حضرت عمر نے 2-3 مرتبہ حضور سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، اپنی سواری قریب لا کر، واپسی کے سفر کی بات میں کر رہا ہوں۔ حضور نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسری دفعہ جب کوئی بات کرنی چاہی تو حضور نے پھر اس نے تھوڑا سا اعراض فرمایا، تیسری مرتبہ کی تو پھر حضور نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گیا کہ حضور مجھ سے بہت ناخوش ہیں، بہت ناراض ہیں، اور شاید میرے اسی لہجے کی وجہ سے ہے یا کیا معاملہ ہے۔ اور ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ ابھی حضور پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوگی کہ جس میں مجھے منافق قرار دے دیا جائے گا، یا میرے بارے میں جو ہے حضور کو کہہ دیا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کچھ۔ بہرحال ان کے دل میں یہ خیال آیا، جس کا ذکر اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک جناب وہ کچھ شور اٹھا، حضور نے کہا کہ عمر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ۔ تو صحابہ کرام نے تلاش کیا، وہ ذرا کچھ فاصلے پر جا چکے تھے، بڑے دل گرفتہ تھے۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ اب شاید وہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صورت یا کوئی آیت جو ہے حضور پر نازل ہوئی ہے میرے بارے میں، کہ جس میں شاید کوئی میرا پردہ چاک کیا گیا ہو۔ بہرحال حضرت عمر جو ہے ڈرتے ڈرتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ سورہ مبارکہ نازل کی ہے، اور پھر پوری سورت حضور نے پڑھ کر حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ اور اس موقع پر پھر حضور نے فرمایا کہ یہ ہے اصل میں وہ فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ تو حضرات آج کی جو ہماری نشست ہے وہ تقریباً اسی، چونکہ سورہ مبارکہ کے بھی جب آیات اس کی پڑھیں گے تو ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے نکھرتی ہوئی واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب سب سے پہلی آیت جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عطا فرمائی، بہت واضح فتح۔ اور فتح مکہ کے حوالے سے بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی روایت موجود ہے کہ اکثر و بیشتر چونکہ ہمارے ذہن میں بھی خیال آتا ہے لفظ فتح کا ہے، تو فتح جو ہے وہ تو مکہ کے موقع پر ہوئی تھی، تو یہ شاید فتح مکہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے، اور پیشین گوئی ہے کیونکہ ابھی تک تو جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس میں ابھی فتح مکہ تو نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ روایت بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر جب آپ جو ہے سفر کر رہے تھے اپنا مکہ کی طرف، جب مکہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی اور بار بار اس سورت کو پڑھا۔ اور بڑا یونیک بات یہ ہے کہ حضور نے اس موقع پر بہت خوش الحانی کے ساتھ اس سورت کو پڑھا۔ اس کو آپ اس طرح تصور کیجئے نا کہ ایک قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے جو ہم اپنی نمازوں میں سنتے ہیں، اس سے آپ کو یہ خوش الحانی اس معنی میں نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے تجوید کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جسے آپ کہیے کہ قرآن پڑھنے کی رفتار نسبتاً کچھ تیز ہوتی ہے، لیکن خوش الحانی سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک آیت پر رک کر اور اس کے پورے ایک ایک لفظ کا حق ادا کر کے، مدہ ہے تو مدہ کو ذرا لمبا کر کے، اور ہر چیز جو ہے اس کے پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے قرآن حکیم کو پڑھنا۔ تو روایات میں ہے کہ حضور نے اس سفر کے دوران جب مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو سورہ فتح کی جو ہے وہ تلاوت آپ نے کی اور بار بار کی، حالانکہ 4 رکوعوں پر مشتمل اچھی خاصی طویل صورت ہے، اور حضور نے اس موقع پر اسے بہت ہی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہوئے، گویا کہ ایک وجد کی کیفیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو آج سے کوئی تقریباً 2 سال پہلے ہی اس کی نوید سنا دی تھی، اور فتح یہ صلح حدیبیہ جو ہے گویا کہ بہت بڑا ایک پیش خیمہ بن گئی تھی فتح مکہ کے لیے، اس لیے کہ اس موقع پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس صلح کے نتیجے میں جو بھی فوائد حاصل ہوئے ہیں، اس کے جو اثرات نکلے ہیں، اس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے آپ کی کوئی کمی اور کوتاہی اگر رہ گئی ہے، جو آپ سے پہلے ہوا، جو بعد میں ہوگا، سب کچھ۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ مجھے قرآن حکیم میں سب سے بڑھ کر پسند ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا کہ میں راضی ہوں، میں تمہاری ہر کوتاہی کو، ہر کمی کو، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذنب کا لفظ جو عام طور پر آتا ہے تو اس سے ہم عموماً ترجمہ کرتے ہیں گناہ، لیکن بہرحال یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ کسی نبی یا رسول سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے من جانب نفس۔ ہاں کسی درجے میں کسی معاملے میں کوئی کوتاہی یا کمی اگر کسی سے رہ گئی ہو
تو گویا کہ ہم یہاں اس کی تعبیر یہ کریں گے، اگر کوئی کمی یا کوتاہی کسی درجے میں بھی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر چکا، جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت کے اندر جو ایک نرمی تھی اور رحمت کا مادہ تھا، تو منافقین میں سے جب بھی کوئی شخص آتا تھا اور آ کر کوئی جھوٹی قسم کھاتا تھا، معذرت کرتا تھا، ہیلے بہانے تراشتا تھا، تو حضور سب کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ قرآن میں گرفت کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لما اذنت لہم، کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اب گویا کہ ہم اگر اس پیمانے پر بھی دیکھیں تو گویا کہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ اجازت نہ دی جاتی، تاکہ پھر بھی جانا تو انہوں نے تھا نہیں، وہ تو جھوٹی قسم کھائی تھی نا، آپ اس قسم کو قبول نہ کرتے۔ لیکن آپ کی طبیعت کے اندر جو ایک رحمت اور جیسا کہ میں نے عرض کیا نرمی کا مادہ تھا، تو آپ نے ان کی تمام جھوٹی قسمیں بھی ہر چیز کو قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، اگر معذرت کر رہے ہو تم جانو، تمہارا رب جانے، تو لما اذنت لہم، گویا کہ یہ ایک درجے میں جو اللہ چاہتا تھا اس سے کوئی ایک نیچے کا معاملہ ہوا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، جو قیدیوں کو جو رہا کر دیا گیا تھا فدیہ لے کر، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی درجے میں جو ہے وہ ایک معاملہ تنبیہ کا آ گیا تھا کہ جب تک یہ کفر کی طاقت جو ہے کچل نہ دی جائے، اس وقت تک یہ معافی کا معاملہ اور فدیہ دے کر آزاد کرنے والا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے گویا کہ آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ کوئی کمی اگر رہ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو پیچھے ہوا اور جو بعد میں ہوا، جو بعد میں آنے والا ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اپنا احسان جو ہے پورا فرما دیا تم پر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ کے ذریعے تمام مسلمانوں پر جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں انہیں صراط مستقیم کا رستہ دکھا دیا ہے۔ اب ان آیات کا انشاءاللہ تشریح اگلی مرتبہ ہوگی۔ ابھی تو آج کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تقریباً تمام وقت جو ہے وہی اس کی ایک پس منظر جو تھا صلح حدیبیہ اس پر ہی نکل گیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔